بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دے کہ ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے، سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سوچا، اللہ دیکھنے چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عشق کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنانا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوستوں کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹوں کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزار بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کریں۔ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا، آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہاں
اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل صحیح و سلامت ان کے سامنے کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیری اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ Thanks for watching. Please subscribe, like and comments.